میں سیدھے سیدھے فضیلت الشیخ توصیف المدنی حفظہ اللہ و تولا کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے تمام سامعین کو مستفید فرمائے. فضیلت الشیخ توصیف المدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الله عز وجل في تنزيله الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى في موضع آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. محترم صدر اسٹیج پر تشریف فرما استاد و مربی فضیلت الشیخ محمد اشفاق سلفی المدنی حفظہ اللہ اور تمام علماء کرام جو قریب اور دور دراز سے تشریف لائے ہیں، محترم سامعین و سامعات، اس پروگرام میں جو بعنوان اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد کیا گیا ہے، مجھے جس ٹاپک پہ یا جس موضوع پہ بولنے کے لیے ذمہ داران جلسہ نے کہا ہے، وہ ٹاپک ہے زوال امت اسباب و علاج. یقیناً موجودہ دور کے لحاظ سے یہ ایک اہم ٹاپک اور ایک اہم موضوع ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں سے سچی محبت ہے، ہر وہ شخص موجودہ حالات کو دیکھ کر ہراساں اور پریشان نظر آتا ہے. اور اسی لیے علماء نے کہا من لم یهتم بامر المسلمین فلیس منہ، کہ جو مسلمانوں کے معاملات کو، مسلمانوں کی حالتوں کو دیکھ کر اور مسلمانوں کی عروج اور ان کی ترقی کی فکر نہ کرے، وہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں. جب ہم آج اس دنیا کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں، اس دنیا میں جتنی آبادی ہے، تقریباً علماء نے کہا یا اعداد و شمار کے ماہرین نے کہتے ہیں 6 ارب 50 کروڑ، یعنی تقریباً 6 ارب کے آس پاس کی آبادی. اور اس 6 ارب آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 1 ارب 57 کروڑ سے زیادہ ہے. گویا مسلمان تقریباً دنیا کا ہر تیسرا آدمی مسلمان. لیکن جب ہم سیاسی حالات پر نظر ڈالتے ہیں، مسلمانوں کی شوکت اور قوت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ جو حوادث اور کوارث پیش آ رہے ہیں، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو ہمارے دل میں غم و تکلیف کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ مسلمانوں میں وہ قوت اور وہ شوکت ہمیں نہیں دکھائی دیتی جو قوت اور شوکت، جس قوت اور شوکت کا ہم تاریخ کی صفحات میں مشاہدہ کرتے ہیں. ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود، دنیا کی معدنیات کا 70% حصہ کے مالک ہونے کے باوجود، دنیا کی اقتصادیات اپنی مٹھی میں رکھنے کے باوجود، اور دنیا کے اندر جغرافیائی طور پہ اس بہترین محل وقوع ہونے کے باوجود، آپ دیکھیں گے کہ مسلم ممالک کی کوئی قدر اور منزلت نہیں. آپس میں اختلافات کے شکار، ایک دوسرے کا دوسرا تیسرے کا دشمن بنا ہے.
کہیں لسانی عصبیت ہے، کہیں قبلی عصبیت ہے، اور کہیں ملک اور سرحدوں کی عصبیت ہے۔ وہ تعداد یا وہ شوکت اور قوت جو قرون مفضلہ کے مسلمانوں کو حاصل تھی، وہ چیز ہم سے چھن گئی ہے۔ اور وہ روح جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مہینے کی مسافت پہ دور بیٹھا دشمن کے دل میں ڈال دیا تھا، وہ روح چھنتا چلا گیا۔ کیا وجہ ہے اور کیا اسباب و عوامل ہیں اس کے کہ مسلمان آج اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ کہیں کسی ملک سے نکالے جانے کا غم اور اندیشہ ہے، خدشہ لگا رہتا ہے کہ کب کوئی نیا قانون پاس ہو جائے اور ملک بدری کا پروانہ مل جائے۔ اور کبھی سنتے ہیں کہ ظلم و ستم کے مارے اور اپنے ملک سے بے آباد کیے گئے لوگوں کا قافلہ دنیا میں در بدر بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی ان کی کشتیاں سمندروں میں ڈوبتی نظر آتی ہے، اور کبھی وہ غیروں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، ان کی عورتوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں۔ ثالث الحرمین الشریفین مسجد اقصی، جو اس کا اسلام میں انتہائی بلند مقام ہے، اس کی پامالی کی خبریں روز آتی ہیں۔ امت ذلت و رسوائی کا اس قدر عادی ہو چکی ہے کہ اب یہ حادثے نہیں لگتے۔ بھلا کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ ان عوامل کا تذکرہ کروں جن عوامل کے بنا پر اسلام اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوکت اور قوت سے نوازا، اور انہی عوامل کے اندر ان اسباب کا استخراج کیا جائے جن اسباب کی بنا پر آج ہم اس حالت کو پہنچے۔ ہم اور آپ یہ بات نہایت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اچھے طریقے سے، جب اسلام کا آغاز ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی دعوت کو لے کر اٹھے، اور مکہ کے بازاروں میں اور مکہ کی گلی اور کوچوں میں لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اس دعوت کا آغاز ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ سارا مکہ دشمن بن جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے منور کر رکھا تھا، جو دل شرک پرستی کی نجاستوں سے بیزار ہو چکے تھے، وہ اس تحریک پر لبیک کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر میں شریک بنتے چلے جاتے ہیں۔ گویا ایک چنگاری سی ہے جو اب ایک شمع کی صورت اختیار کرنا چاہ رہی ہے۔ شروع کے دور میں نہایت ہی پریشانی اور نہایت ہی ظلم و ستم کا مسلمانوں نے سامنا کیا، جیسے کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مشرکین کی اذیتوں سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ انہوں نے بارہا یہ کوشش کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، والعیاذ باللہ۔ مختلف طرح کی چالیں چلی انہوں نے۔ یہ ابو جہل لعنہ اللہ کہتا ہے کہ اشراف قریش کو مخاطب کر کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کعبے کے سائن میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ محمد ہے، اس کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین کے اندر عیب جوئی کرتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے، کب تک اس بات کو ہم سہتے رہیں گے؟ آج میں نے ایک فیصلہ کر لیا، کہتا ہے کہ آج میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا۔ ایک پتھر، بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے لاتا ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ پیارے نبی سجدے میں جائیں تو آپ کی سر پہ وہ مار ڈالے، اس پتھر کو پھینک دے۔
جیسے ہی وہ کوشش کرتا ہے، اشراف قریش منتظر ہے، دیکھ رہے ہیں کہ آج محمد تو گئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرنے والا. چنانچہ جیسے وہ اللہ کے نبی کے قریب ہوتا ہے، گھبراہٹ کے عالم میں اس کے ہاتھ سے پتھر گر جاتا ہے اور پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے لوٹتا ہے. ڈری ہوئی شکل پہ خوفناکی اور گھبراہٹ کے آثار واضح ہے. پوچھتے ہیں اشراف قریش کیا ہوا؟ آپ تو گئے تھے محمد کا خاتمہ کرنے. کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی عظیم الجثہ اونٹ ہے جو مجھے کھانا چاہ رہا ہے. شروع کے دور میں پیارے نبی کی ذات گرامی بھی مشرکین کی اذیت سے محفوظ نہیں تھی. مختلف اوقات میں مختلف طرح کی اذیتیں انہوں نے دی، اور ایسا لگ رہا تھا مکی دور میں کہ اسلام کی یہ شنگاری، یہ قندیل ایک سورج کی شکل جلدی کبھی نہیں اختیار کر سکتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تائید شامل تھی اس دین کے ساتھ. چنانچہ دھیرے دھیرے شروع میں یہ کارواں بڑھتا چلا گیا، مسلمان اسلام لاتے رہے، اور جب کسی کے اسلام لانے کا راز افشا ہوتا تو مشرکین اس کی جان کے در پہ ہو جاتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اول من اظہر اللہ اسلامہ سبعۃ، کہ سب سے پہلے جس کے اسلام کو اللہ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا یہ 7 لوگ تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، صہیب، عمار اور ان کی ماں مقداد اور بلال. کہا رہی بات پیارے نبی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے قبیلے والوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی، یعنی خاص طور سے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے. ابو بکر صدیق کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کے قبیلے نے لی. بقیہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اما الاخرون فاخذهم المشركون والبسوهم اذراع الحديد وسهروهم في الشمس. کہا بقیہ لوگوں کو مشرکین نے پکڑ لیا اور انہیں لوہے کی زنجیریں پہنا دی، لوہے کی زرہیں پہنا دی اور دھوپ میں پگھلنے کے لیے چھوڑ دیا. مکہ کا دھوپ آپ جانتے ہیں، مکہ کی دھوپ اتنی تمازت ہوتی ہے اس چیز کے اندر. حد درجہ اذیت سے دو چار کیے گئے، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں عمار بن یاسر، ان کی ماں اور یاسر کے سامنے سے، اور ان لوگوں کو مشرکین عذاب دے رہے ہیں. پیارے نبی کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ پیارے نبی اس عذاب کو روک سکتے. آنکھ میں آنسو ہے اور کہتے ہیں اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت. تو ایک وقت مسلمانوں نے یہ بھی دیکھا، ذلت اور ستم کو جھیلا انہوں نے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کو بلند کیا. اور جب اللہ کے نبی نے ہجرت کیا مدینے کی طرف، مختصر میں ہم ان عوامی کا تذکرہ یا استخراج کریں گے انشاءاللہ. جب مدینے کی طرف ہجرت کیا اور مدینے میں باضابطہ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا تو اللہ کے نبی نے ہر اس چیز کی طرف توجہ دی جو چیز اسلام کی شوکت یا اسلام کی قوت کا باعث بن سکتی تھی، اور ہر اس فتنے کا سد باب کیا جو فتنہ اسلامی سیل روا کو روکنے والا ہو سکتا تھا یا مسلمانوں کے مابین فتنہ اختلاف اور فرقت کو بڑھاوا دینے والا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا مال غنیمت میں لایا جاتا ہے، اور یہ حنین کی جنگ کے بعد کا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے کو 4 لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایک ایک ٹکڑا کر کے 4 اشخاص کو دے دیتے ہیں. یہ نجد کے سرداران تھے، اقرا بن حابس، عیینہ بن حصن اور علقمہ بن حلاثہ اور زید الخیلی. ان 4 لوگوں کے اندر سونے کے ٹکڑے کو بانٹ دیتے ہیں. قریش کے مسلم اور انصار کے پرانے جانے ساروں کو کچھ بھی نہیں دیتے. لوگوں میں چیمگوئیاں پھیلتی ہیں. ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کی جو صفت بیان کی ہے بخاری شریف اور دوسری روایتوں کے مطابق، کہا غائر العینین، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، مشرق الوجنتین، گالوں کی ہڈیاں اگڑی ہوئی ہیں، ناشز الجبہتین، اس کی پیشانی کی ہڈی باہر کو ہے،
اور اللہ کے نبی سے وہ مخاطب ہو کے کہتا ہے یا محمد اتق اللہ فانک ما عدلت، اے محمد اللہ سے ڈرو کیونکہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ جملے کو سننا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یأمننی اللہ علی اہل الارض ولا تأمنونی، اللہ مجھے اہل زمین پر امین سمجھتا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ فمن یطع اللہ ان عصیتہ انا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میرے علاوہ اللہ کی پیروی کون کرے گا؟ صحابہ جانثار صحابہ حضرت عمر بن خطاب اور خالد بن ولید بیٹھے ہیں، اجازت چاہتے ہیں کہ شخص کی گردن کو اڑا دے، کر رہا ہے اللہ کی نبی کی تقسیم میں کوئی ظلم اور جور پہ مبنی بتا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، خالد سے مخاطب کرتے لعلہ یصلی، شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہوگا۔ خالد کہتے ہیں وَكَمْ مِن مُصَلٍّ یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بہت سے نمازی ایسے ہیں جو اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ لوگوں کے سینے کو چاک کرو، کیا کہیں گے لوگ کہ محمد اپنی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، لیکن ایک بات کہے جا رہا ہوں یاد رکھو یخرج من ضیضی ھذا قوم یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ۔ کہا کہ یاد رکھو اس شخص نے یہ بات کہی ہے، یہ اعتراض اٹھایا ہے، میری تقسیم کے اوپر سوال کھڑا کیا ہے، یاد رکھو کہ اس شخص کی نسل سے ایک قوم نکلے گی یقرؤون القرآن، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور بعض الفاظ کے اندر حدیث کے ہے کہ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، اپنے روزے کو ان کے روزوں کے سامنے میں حقیر سمجھو گے۔ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے اثر انداز نہیں ہو سکے گا، دین سے ویسے ہی نکل بھاگیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکلتا ہے۔ لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل ثمود، اگر ان لوگوں کو میں پا لیتا ہوں تو میں انہیں قوم ثمود کی مانی قتل کر ڈالوں گا۔ اور بعض الفاظ کے اندر ہے یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ مسلمانوں کو ماریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے۔ چنانچہ میرے بھائیوں یہ شخص خوارج کا بانی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے، جو اس فتنے کا بانی تھا اس شخص سے خبردار کر دیا صحابہ اکرام کو۔ گویا ہر اس فتنہ کو جو فتنہ اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی طاقت میں راستے کا روڑا بن سکتا تھا، اس فتنے کو آپ نے دبا دیا اور مسلمانوں کو دنیا پرستی سے، دنیا کی طلب سے، دنیا کے اندر انہماک سے روکتے ہوئے فرمایا کہ اس دنیا کا غم مت کرو، فقر و فاقہ کا خوف مت کھاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بحرین سے مال لے کر آتے ہیں، صحابہ اکرام کو اطلاع ہو جاتی ہے، فجر کی نماز میں سارے لوگ بیٹھے ہیں نماز کے بعد اور اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں، کہتے ہیں لعلکم تسمعون ان ابا عبیدہ جاء بمال من البحرین، کہ شاید کہ تم لوگوں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے ہیں اور تم لوگ امید کر رہے ہو۔ سب کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی، ہم اسی لالچ میں، اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ اس مال میں سے آپ ہمیں بھی دیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابشروا، خوش ہو جاؤ، وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، اور جو چیز تمہیں خوش کرتی ہے اس کی تمنا کرو۔ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے تم پر، ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافسوها فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم، لیکن ڈر تو اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کی رونقیں اور دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم بھی اسی طرح کوششیں کرو گے، اسی طرح حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دو گے جیسے کہ پہلی قوموں نے کیا ہے۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، یہ دنیا تمہیں بھی تباہ کر دے گی جیسے کہ اس سے پہلے کے لوگوں کو تباہ کیا۔
گویا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر سے جو فکر اسلام کی اشاعت میں حائل ہو سکتا تھا اس سے ڈرایا، وہیں ایک اور چیز جو دین کی راہ میں ایک روڑا بن سکتا ہے، یہ روڑا بن سکتی ہے، یہ دنیا پرستی، اس سے بھی خبردار کیا۔ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیات رہے، ہر اس فتنے کا سدباب کیا اور ہر اس سازش کو ناکام کیا جو سازش اعدائے امت کیا کرتے رہے۔ مدینے میں صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے، انصاری صحابہ ہیں، اس میں اوس کے بھی لوگ ہیں، خزرج کے بھی لوگ۔ ایک یہودی شاذ ابن قیس بوڑھا، اسلام کا انتہائی سخت دشمن، دیکھتا ہے کہ یہ دونوں قبیلے جو جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار تھے، آج باہم شیر و شکر ہو گئے، بڑی محبت سے بیٹھے ہیں۔ اس کے دل میں عداوت کی چنگاری بھڑکتی ہے۔ اپنے ایک شاگرد کو کہتا ہے کہ جاؤ ان انصاریوں کے پاس اور جنگ بعاث جو جاہلیت کے زمانے میں جو جنگ لڑی گئی تھی، اس جنگ کے رزمیہ اشعار کو سناؤ۔ چنانچہ وہ شخص آتا ہے اور انصاریوں کے مابین دشمنی اور نفرت کے اس جذبے کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو اسلام نے مٹا دیا تھا۔ چنانچہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ انصار کی یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑنے پر آمادہ ہوتے ہیں، ہتھیاروں کی نگاہ لگائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے، چند مہاجرین کو لے کر آتے ہیں، کہتے اللہ اللہ ابھی دعوی الجاہلیہ کہ خبردار رہو مسلمانوں، کیا جاہلیت کی پکار لگاتے ہو؟ میرے رہتے ہوئے تم پھر اس طرح کے فتنے میں واقع ہونا چاہتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، اسلام کو مختلف طریقے سے دشمنوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کبھی یہ نقصان باطنی طور پہ کسی فتنے کو ابھار کر، کبھی دنیا پرستی کی طرف مائل کر کر، اور کبھی سازشوں کے ذریعے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور میں مختصر کروں گا اپنی تقریر کو کیونکہ میرے بعد فضیلۃ الشیخ محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ منتظر ہیں، جب حضرت ابو بکر نے زمام خلافت کو سنبھالا تو گویا سمجھیے کہ اسلام کی جو طاقت اور قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عروج کو تھی، پھر اس طاقت کے اندر انحصار آ جاتا ہے۔ سارے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں سوائے مکہ، مدینہ، طائف اور بحرین کا ایک علاقہ ہے جواسا، جہاں عبد القیس کا قبیلہ رہا کرتا ہے۔ ان چار علاقوں کے بعد چھٹ پٹے لوگ تھوڑے بہت کہیں کہیں مسلمان رہ جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اسلام سے مرتد۔ اسلام کے اوپر ایسی مصیبت آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مثال دیتی ہے، کہتے ہیں کہ ہماری حالت پیارے نبی کی وفات کے بعد کیسی تھی۔ اس کا مشاہدہ تم اس بات سے کرو کہ کالغنم المتفرقۃ فی اللیلۃ الشاتیۃ النقیرہ، کہا کہ تیز و تند آندھی اور بارش والی رات ہے، جو رات انتہائی ٹھنڈ بھی ہے اور جس کے اندر بکریوں کا ریوڑ بکھر چکا ہے، رائی کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی بکری کہاں گئی، اور بھیڑیا اس گھات میں لگا ہے کہ بکریوں کو اپنا شکار کرے۔ یہی حالت تھی مسلمانوں کی، چاروں طرف سے دشمن مسلط ہو چکے تھے، ان کی بہت سی ساری قسمیں تھی۔ کچھ لوگ مرتد ہوئے اور مسلمانوں کو مارنا شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نماز تو پڑھیں گے، زکات نہیں دیں گے، یہ تو ٹیکس ہے، اور کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوتے ہیں جو شہرت کے متقاضی ہوتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ مسیلمہ الکذاب، اسود العنسی، طلیحہ بن خویلد الاسدی اور ایک عورت سجہ بنت حارث الجربوعیہ، یہ چار لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ گویا مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کب دشمن حملہ کر دے مدینہ پہ، ان کا کام تمام کر دے، گویا حالت ایسی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، سب ڈرے ہیں، یہاں تک کہ عمر فاروق جیسی شخصیت جو باروق تھے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں ان حالات کو دیکھ کر۔ حضرت ابو بکر صدیق کی عزم کو دیکھ جائیے، کہتے ہیں جب مشورہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ تقاتل الناس، کیا آپ اتنے سارے لوگوں سے لڑیں گے؟ یہ تو نماز پڑھتے ہیں، زکات نہیں دیتے ہیں، چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو بکر کو جلال آ جاتا ہے، حضرت عمر کی سینے میں مارتے ہیں، کہتے جبان فی الجاہلیت جبان فی الاسلام، جاہلیت میں تو شیر تھے اور آج اسلام میں بزدل ہو گیا ہو۔ فواللہ لو منعونی عقالا وفی روایت او عناقا كانوا يعدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاقاتلهم على منعه، کہا کہ اللہ کی قسم ایک
रस्सी भी वो ज़कात में प्यारे नबी को देते थे, या एक बकरी का बच्चा भी वो देते थे ज़कात में, तो उसके मना करने पे, रोकने पे मैं उनसे लड़ूंगा। चुनांचे हज़रत अबू बकर के आज़म को अल्लाह सुब्हानहू तआला की ताईद मिली और फिर इस्लाम मजबूत हो जाता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ज़माने खिलाफत को संभालते हैं, इंतहाई बसीरत और दूरबीन निगाह रखने वाली शख्सियत, फितनों को जाहिर होने से पहले मार देते। चुनांचे अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने अल-बिदाया व निहाया में लिखा है कि जब मुसलमानों ने तुस्तुर, ये एक शहर है ईरान का, वहां उसको फतह किया, तो हुर्मुजान जो उस इलाके का गवर्नर था, उसके खजाने में एक लाश उनको मिलती और उस लाश के साथ एक मुसहफ था। चुनांचे सहाबा किराम ने उस लाश को और उस मुसहफ को मदीना हज़रत उमर तक पहुंचा दिया। वो लाश किसकी है? लाश एक नबी की, और वो नबी दानिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। कहा जाता है कि हज़रत दाऊद के बाद और हज़रत ज़करिया से पहले ये नबी थी। और जब बुख्ते नसर ने हमला किया था उस इलाके पे, बाबुल के इलाके पे, और यहूदियों को ताराज किया, तो इस नबी की लाश भी उन्हीं के खजाने में थी, और उस खजाने के ऊपर ईरान के फारसियों ने कब्जा किया। जब उनके ऊपर कहसारी होती तो वो इस लाश के जरिए अल्लाह से दुआ मांगते कि अल्लाह ताला हम पे बारिश बरसा दे, बारिश हो जाए। नबी की लाश की खबर है, और अंबिया की लाश जानते हैं कि जमीन नहीं खाती, वो बहू जैसे थी वैसे ही रही। एक सरासीनगी फैल जाती है, लोगों में शौक और तजस्सुस होता है कि जाके देखते हैं। इस नबी की लाश को हज़रत उमर की दूरबीन निगाह महसूस कर लेती है कि अगर इस नबी की लाश को या इसकी कब्र को जाहिर कर दिया गया तो एक फितने का सबब हो सकता है, और हो सकता है कि कल हो के मुसलमान जिस तरह ये मजूसी इस लाश के जरिए इस्तिगासा बिगैरिल्लाह क्या करते थे, कल हो के मुसलमान भी ऐसा न करने लगे। चुनांचे फितने को किस तरह खत्म करते हैं देखिए, हुक्म देते हैं कि 13 कब्रें खोदी जाएं बकी के अंदर, और 13 कब्रें खोदी जाती हैं। रात ही रात चंद सहाबा को मामूर करते हैं कि इस कब्र को इस लाश को किसी कब्र में दफना दो और सारी कब्रों को बराबर कर दो। जब सुबह होते ही लोगों की भीड़ उमड़ती है कि देखते हैं कि इस नबी की लाश किस कब्र में रखी गई। पता चलता है कि कहाँ है वो लाश, कोई पता नहीं। इसीलिए मौरखीन ने खास तौर से हज़रत उमर के सवाने निगारों में इस बात को लिखा है कि हज़रत उमर फितनों के सामने वो दरवाजा थे जिस दरवाजे के टूटने की वजह से उम्मत आज तक उस दरवाजे के टूटने के असरात से महफूज नहीं हुई। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि हज़रत उमर के साथ हम बैठे थे, हज़रत उमर कहने लगे अय्युकुम यहफ़ज़ुल हदीस फिल फितना, कि तुम में से कौन है जो उस हदीस को याद करता है, या याद जिससे वो हदीस याद है जो अल्लाह के नबी ने फितने के सिलसिले में कही थी। तो हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि मुझे याद है, और फितनों के सिलसिले में सबसे ज्यादा हदीस इसी सहाबी से मिली। ये कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी से, मैं शर के बारे में पूछता था, लोग खैर के बारे में पूछा करते थे, तो मैं शर से बचने के लिए शर के बारे में पूछा करता था। चुनांचे हज़रत हुज़ैफा इस फितनों का तज़किरा करते हैं, कहते हैं इसके बारे में मैं नहीं पूछता, वलाकिन असअलुल अनिल फितनति लती तमूजु कमौजिल बहर, ऐ हुज़ैफा मैं उस फितने के बारे में पूछना चाहता हूं जो समुद्र की मौजों की तरह ठाटे मारेगा। कहा कि मालक वलहा या अमीरुल मोमिनीन इन बैनक व बैनहा बाबन मुतलका, क्या अमीरुल मोमिनीन आपका उस फितने से क्या लेना देना, आप और उस फितने के माबैन एक बंद दरवाजा कायम है। कहा अयुफ्तहुल बाब अम युक्सर, क्या वो दरवाजा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? कहा बल युक्सर, उस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा। कहा कि फइन्नहु अहरा अल्ला युग़लक़ बअदहु इला यौमिल क़ियामह, तो मुनासिब है कि अगर तोड़ दिया जाए तो फिर वो क़यामत बंद नहीं होगा वो दरवाजा। हुज़ैफा से पूछते हैं उनके शागिर्द ये दरवाजा कौन थे? कहा वो दरवाजा खुद हज़रत उमर की ज़ात। और हज़रत उमर की शहादत के बाद उम्मत में जो फितना उठा है उस फितने ने कितना नुकसान किया, जिस फितने का आज भी लोग तज़किरा करते हैं। मुख्तलिफ तरह के फिरकों का ज़हूर होता है, सबाइयों का ज़हूर होता है, रवाफ़िद का ज़हूर होता है। उम्मत के खारजी दुश्मन जो मैदान जंग में मुसलमानों का सामना नहीं कर सके थे, वो साजिशों के जरिए उम्मत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसमें किसी हद तक वो कामयाब हो जाते हैं। खवारिज का वो फिरका जिसकी तरफ इशारा किया था अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में, उस शख्स की नस्ल से एक कौम निकलेगी जो
قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کی تعلیمات پہ ان کا عمل نہیں ہوگا، وہ فرقہ ظاہر ہوتا ہے، ہزاروں صحابہ مارے جاتے ہیں، مسلمانوں میں آپسی اختلافات اتنے بڑھتے ہیں کہ صرف صفین اور جمل کی جنگ کے اندر 90,000 سے زیادہ مسلمان مارے جاتے ہیں۔ وہ اسلام کی طاقت اور شوکت میں کمی آنی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب عباسی خلافت کا معاملہ آتا ہے، مامون اور امین یہ دو فرزند تھے رشید کے، مامون مجوسی ماں سے تھا اور امین عربی ماں سے، امام شافعی رحمہ اللہ اسی لیے امین کی تائید میں تھے۔ اور جب مامون، یہ شخص جو مامون تھا یہ معتزلہ کا پیروکار تھا، اسی شخص نے سب سے پہلے یونانی علوم و فنون کا عربی میں ترجمہ کروایا، ہندوستانی کتابوں کو منگوایا اور سنسکرت سے عربی میں ترجمہ کروایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے افکار اور نظریات جو دوسری قوموں کے تھے اور جو گمراہان تھے، وہ عقائد اور نظریات مسلمانوں میں آتے گئے، مسلمان گمراہی کا شکار ہوتے گئے۔ عربی زبان کو جان بوجھ کر دور کیا گیا خلافت سے، اور فارسی اور رسم و رواج کو بڑھاوا دیا گیا۔ میرے بھائیو، اب جب ہم غور کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں مختصر کرتے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جس چیز سے اللہ کے نبی نے ڈرایا تھا مسلمانوں کو، وہ چیز ہے دنیا کی محبت اور آخرت یا موت سے کی ناپسندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی مشہور روایت ہے، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ قریب ہے کہ امتیں تم پر ہر جانب سے ٹوٹ پڑے جیسے کہ بھوکے لوگ پیالے پہ یا کھانے کے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ امن قلۃ بنا نحن یومئذ، کیا ہم اس دن کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا لا لا بل انتم کثیر ولکنکم تکونون غثاء کغثاء السیل، تم تو بہت ہوگے تعداد میں لیکن تمہاری حالت کیا ہوگی؟ سمندر کے جھاگ کے جیسے ہوگی جن کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ وَتُنزَعُ الْمَحَابَةُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت کو کھینچ لے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دے گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی تمہارے دلوں میں سما جائے۔ آج دیکھ لیجئے کہ کیا حالت ہے۔ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم دین بیچ ڈالتے ہیں، خون خرابے کی نوبت آتی ہے، حرام مال کو اختیار کرتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسلمانوں کے زوال میں کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ تفرقہ بازی اور آپس میں اختلاف حد سے زیادہ بڑھ گیا، جس کی طرف شدت سے منع کیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور آپس میں اختلاف میں نہ پڑو، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ہوا پھر جائے گی۔ یعنی ہماری طاقت کی کمزوری کا سب سے بڑا ذریعہ یہ رہا کہ ہم آپسی تفرقہ بازی میں مبتلا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک آیت پڑھی سنی اور دیکھا کہ ایک شخص قرآن کی اس آیت کو غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے یا دوسرے طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ میں اس شخص کو پکڑتا ہوں، فاتیت بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتا ہوں، کہتا ہوں اللہ کے نبی آپ نے اس آیت کو جو مجھے سکھلایا اس طریقے سے اور یہ شخص اسی طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی سنتے ہیں دونوں کی قرات کو، کہتے ہیں کلا کو محسن، تم میں سے ہر ایک شخص، تم میں سے سب بہتر، دونوں بہتر ہو، اور یاد رکھو لا تختلفوا، اختلاف مت کرو، کیونکہ تم میں سے جو لوگ پہلے اختلاف کیے دین میں وہ ہلاکت کے شکار ہوئے۔ اسی طرح عربی زبان سے دوری مسلمانوں کی ذلت کے اسباب یا زوال کے اسبابوں میں سے اہم سبب۔ معاصر مورخ ہے راغب السرجانی، ہندوستانی مسلمانوں کے حالات پہ جب وہ ایک فصل قائم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں 800 سال تقریباً 765 سال بالتحقیق مسلمانوں نے حکومت کی، تو کیا وجہ ہے کہ اسلامی اثرات نے اس قوم کے اوپر اتنا اثر نہیں کیا جتنا دیگر قوموں کے اوپر اثر انداز ہوا؟ یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے غور کیا تو پایا کہ اس کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کی زبان عربی نہیں تھی، انہوں نے دین کو فارسی زبان میں سمجھا اور کبھی بھی اس زبان کو بحیثیت زبان ترقی دینے کی نہیں سوچی۔ تو جس زبان میں آپ کا دین ہے، جس زبان میں آپ کی قرآن ہے، جس زبان میں آپ کی شریعت ہے، اس زبان سے ہم ناواقف ہیں میرے بھائیوں، اور نتیجہ یہ کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ضرور سنتے ہیں، قرآن کریم کا اثر اس لیے نہیں لیتے کیونکہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ عربی زبان کی نشر و تبلیغ کی جائے، عربی زبان کو پھیلایا جائے اور مسلمان اس زبان کو سیکھے، کیونکہ یہ ان کی اپنی زبان ہے۔ دیگر زبانیں جو علاقائی ہیں یا قبلی ہیں، ان زبانوں کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ ایک اہم سبب مسلمانوں کے زوال کا جو علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دشمنوں سے غافل ہیں۔ دن رات اس دنیا میں ہزاروں ایسی تنظیمیں ہیں، بلکہ کہیں لاکھوں ایسی تنظیمیں ہیں جن کا دن رات کا مشغلہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف چالیں چلتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان چالوں کا نہ جواب دیتے ہیں اور نہ ان چالوں کو جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا تھا وَأَعِدُّوا لَكُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، کہ ان کے لیے اپنے دشمنوں سے ہمیشہ تیار رہو اور ان کے لیے جس طرح کے بھی اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو مسلح کرو تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو۔ میرے بھائیوں، زوال امت کے اور بھی اسباب علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے اب رخصت ہونا چاہوں گا۔ یاد رکھیے کہ عزت اور بلندی اسلام کی تعلیمات کے اندر ہے۔ ہر شخص اس بات کو محسوس کرے کہ وہ اپنی قوم کا نمائندہ ہے۔ اسلام اس کے اخلاق میں، اس کے لباس میں، اس کے کردار میں اسلام ظاہر ہو۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے تو سمجھیے کہ دوسری قوم جو پہلے کی قوموں نے جس طرح اسلام کو قبول کیا تھا، آج بھی یہ قوم اسلام کی طرف آئیں گی۔ ہر فرد ہے ملت، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کے اوپر ہمیں پوری طرح عمل پیرا ہونے اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اسلام کو مضبوط کرنے اور اسلام کی جس طرح کی بھی خدمت ہو سکے اس خدمت لینے کی ہم سے خدمت لیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، رفعت میں مقاصد کے ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔